إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس زمین پر بسنے والے ہم انسانوں کے لیے کچھ بنائے ہوئے نظام ہیں جن کے حساب سے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ معاملہ فرماتا ہے. ان نظاموں میں ایک نظام ہم انسانوں کو اپنی اصل حیثیت میں اور اپنی اصلیت میں قائم رکھنا ہے. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَا يَشَاءُ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر یہ رزق کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دے، کشادہ کر دے، ہر ایک کو اس کی چاہت کے مطابق ملنا شروع ہو جائے تو انسان اپنے آپے سے باہر ہو جائے گا. لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، زمین میں وہ فساد برپا کرے گا کہ جو آپ کو اس وقت چند لوگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَا يَشَاءُ. اللہ تعالیٰ تھوڑا تھوڑا مقدار میں نازل فرماتا ہے. انسان پر مشکلات آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، تنگی آتی ہے. یہ انسان کو یہی یاد دلانے کے لیے آتی ہیں کہ تم اللہ کے بندے ہو، تم اللہ کے در کے محتاج ہو، تم اللہ کے در کے فقیر ہو، اور اپنی حیثیت کو، اپنے مقام کو سمجھو. ابھی چند لوگوں کو دنیا میں اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، جن کو ملتا ہے، جن کو دنیا ملی ہے، وہ پھر دنیا میں کیا حال کرتے ہیں ان چیزوں کی واقفیت آپ کو مجھ سے زیادہ ہے. آپ اندر کے آدمی ہیں، آپ مارکیٹ میں اٹھنے بیٹھنے والے ہیں، آپ عالمی حالات پر بھی نظر رکھتے ہیں، آپ کو دنیا کے اتار چڑھاؤ کا بھی مجھ سے زیادہ پتہ ہے. جب انسان کے پاس تھوڑا سا آ جاتا ہے، اس تھوڑے سے کے بدلے میں اس کی گردن میں سریا کتنا آتا ہے وہ آپ کو معلوم ہے، اور جس کے پاس بہت زیادہ ہو وہ کیا حال کرتا ہے. اور یہ اللہ کی میرے اور آپ کے ساتھ خیر اور بھلائی ہے. بڑا خوبصورت انداز رب تعالیٰ نے اختیار فرمایا ہے، ذرا سا غور کیجئے گا میرے ساتھ. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. ایمان والو، پریشانیوں میں، مشکلات میں، تنگیوں میں تمہارے پاس اللہ سے مدد مانگنے کے دو راستے ہیں.
ایک یہ ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی ہو، مسئلہ ہو، اللہ کے سامنے آ کر گڑ گڑاؤ، اپنا سر ماتھا زمین پر رکھ دو، نماز میں آ جاؤ. اور دوسرا ہے صبر. صبر ہے انسان کا اپنے آپ کو کنٹرول کر کے رکھنا، روک کر رکھنا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صابرین کے ساتھ ہے. یہ جو ساتھ ہے اللہ کا، یہ معیت جو ہے، یہ عام معیت نہیں ہے کہ اللہ جیسے ہر ایک کے ساتھ ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، یہ والا ساتھ نہیں ہے. یہ ساتھ ہے اللہ کی رحمت کا، یہ ساتھ ہے اللہ کی عنایتوں کا، یہ ساتھ ہے اللہ کی حفاظت کا. یہ اللہ کا خصوصی تعلق کہلایا جاتا ہے، جس کو اہل علم نے معیت خاصہ کا نام دیا ہے. خصوصی اللہ کی معیت. اچھا، جب آپ کے ساتھ اللہ ہے، میرے ساتھ اللہ ہے خاص طور پہ، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ میں دنیا کا بادشاہ بن جاؤں، کیونکہ دنیا کے خزانوں کا مالک تو وہ ہے. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ بھی ہے دنیا کے اندر، اس سب کے خزانوں کی کنجیاں تو رب کے پاس ہیں. اللہ ایسا نہیں کرتا. آگے اس کے بعد ذرا سا غور فرمائیے گا. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، آخری انتہا ذکر کی ہے اپنے ساتھ کی، کہ اللہ جس کے ساتھ ہوتا ہے، اگر کسی کے ساتھ اللہ کا کوئی خاص کرم رہا ہو، کوئی خاص فضل رہا ہو، تو اللہ کے ساتھ کی وجہ سے اس کو دنیا میں اپنی جان اللہ کی راہ میں پیش کرنی پڑتی ہے، شہید ہونا پڑتا ہے. دنیا کے مزے اللہ کے ساتھ، اللہ کی معیت کی وجہ سے ملا نہیں کرتے. انسان کو بعض اوقات اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دینا پڑتا ہے، کیونکہ اس کی جان اس دنیا میں مزہ نہیں دے رہی، اس کو وہ فائدہ نہیں دے رہی. جیسے یہ جان نکلے گی، یہ روح نکلے گی، اگر بارگاہ الہی میں شہید ہو گیا. سیدنا عبداللہ ابن مسعود سے ان کے شاگرد نے پوچھا کہ یہ آیت ہم پڑھتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں انہیں مردہ مت سمجھنا، اور انہیں مردہ کہنا بھی مت. وہ تو اپنے پروردگار کے پاس زندہ ہیں، انہیں رزق بھی فراہم کیا جا رہا ہے، لیکن اس کا تمہیں شعور نہیں ہے، تم سمجھ نہیں سکتے. دنیا کے حساب و کتاب سے، جو تمہارے حساب و کتاب اللہ نے بنائے ہیں، اسباب بنائے ہیں، تمہارے فزکس کے قوانین ہیں، ان کے حساب سے ان چیزوں کی گہرائی تم سمجھ نہیں سکتے. شاگرد نے پوچھا بھائی یہ کیسے زندہ ہیں، کیا ہے مطلب؟ بات سمجھ میں تو نہیں آئے گی، شعور تو نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ اللہ کا فرمان ہے، سمجھ میں تو آنا چاہیے. کوئی نہ کوئی ہلکی پھلکی بات تو سمجھ میں آ جائے، حقیقت اگر سے سمجھ میں نہ آئے. تو نے فرمایا کہ یہ مومن کی جو شہید ہوتا ہے، اس کی روح کو اللہ تعالیٰ خوبصورت پرندوں کے اندر، جنت کے اندر رکھ دیتا ہے. صبح شام جنت میں چہچہاتے پھرتے ہیں. اللہ ان سے پوچھتا ہے کچھ اور چاہیے؟ کہتے ہیں نہیں. پھر مرتبہ سوال ہوتا ہے کچھ اور چاہیے؟ نہیں چاہیے. کچھ اور چاہیے؟ نہیں چاہیے. 3 دفعہ کے بعد آخر کار وہ کہتے ہیں اللہ کچھ چاہیے. وہ اور کچھ یہ چاہیے کہ اللہ واپس دنیا میں بھیج، ہمارے جسموں کے اندر ہمارے وجود ہمیں دوبارہ عطا کیے جائیں، اور پھر دوبارہ تیری راہ میں شہید ہو کر آ جائیں. یہ بارگاہ الہی میں قانون نہیں ہے. یہاں پر ان کو روک دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ان کا اس سلسلہ ان کی نعمتوں کا جاری رہتا ہے. یہ شہید کا وجود اس دنیا پر اس کے لیے مفید نہیں تھا، اس دنیا میں رہنا اس کے لیے اچھا نہیں تھا. اللہ نے اس کو جو نعمتیں دیں اپنے خاص تعلق کی وجہ سے، خاص معیت کی وجہ سے، وہ اس کو جب اس نے دیکھی، جب وہ سمجھتا ہے، جب وہ پہنچتا ہے، پھر اس کو یقین آتا ہے. تو اللہ کے تعلق کا، اللہ کے ساتھ کا فائدہ یہی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ اس کی انسانیت میں، ایک مسلمان کو، اپنے ایک تابعدار کو اس کی تابعداری میں رکھتا ہے. اکثر آپ دیکھتے ہیں، اکثر اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دینے والے کون ہوتے ہیں؟ جو دنیا میں تنگ ہوتے ہیں. اکثر پیش کون ہوتے ہیں؟ آگے کون ہوتے ہیں؟ جن کے پاس زیادہ دنیا کی امیدیں نہیں ہوتی، زیادہ دنیا کی اب خواہش نہیں ہوتی، وہ آگے ہوتے ہیں، وہ سامنے ہوتے ہیں. اللہ کو اب ان کو سامنے اپنا ربی نظر آ رہا ہے. یہ عطا الہی ہے، اس کو کہتے ہیں، یہ چیز جس کو بندے کو نصیب ہو جائے، اس کو کہتے ہیں اللہ کی معیت. لیکن ایک بندے کا اختیار ہے، ایک بندے کا
اختیار ہے. اس اختیار میں اللہ کے حوالے سے آج مجھے اور آپ کو دو باتیں سمجھنی ہیں. بندے کے اختیار میں جب آپ کو ضرورت محسوس نہیں ہو رہی، ایک تو ہے اللہ نے ضرورت محسوس کروا دی، ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین. انسان کی طبیعت اور مزاج اس قسم کا ہے کہ وہ جذباتی ہے. کوئی تکلیف پریشانی آ جاتی ہے تو فوراً اس کی زبان پر شکوے شکایات، وہ بھڑک اٹھتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، بلبلا اٹھتا ہے. اللہ کو خیر عطا کر دے فوراً روکنے والا بن جاتا ہے. تو انسان کی طبیعت میں جب اللہ عطا کرتا ہے، جب اللہ نوازتا ہے، تھوڑی سی سرکشی آتی ہے، تھوڑا سا اللہ کی حدود سے باہر نکلتا ہے. اس موقع پر، اس کیفیت کے اندر انسان کا اللہ کی طرف پلٹ کر آنا، جس کو کہتے ہیں لجوء الی اللہ یا تفویض الامر الی اللہ، اپنے معاملات کو انسان اللہ کے سپرد کر دے اختیاراً، اللہ کی طرف پلٹ کے بھاگ کے آ جائے. مشکلات میں ہو تو بھی اسے کوئی نظر نہ آئے سوائے اپنے پروردگار کے، پریشانی میں کوئی نظر نہ آئے سوائے اپنے رب کے. آپ کا اور میرا بگڑی بنانے والا، آپ کا اور میرا ساتھ دینے والا، آپ کا اور میرا مشکلوں کو حل کرنے والا، آپ کی اور میرے دکھ درد پریشانیوں میں کام آنے والا وہی ہے جو اپنے خاص چنیدہ بندوں کی پریشانیوں میں، دکھ درد میں ان کے کام آیا ہے. کوئی اور کسی اور کی طرف وہ گئے نہیں ہیں، کسی اور کی طرف وہ پلٹے نہیں ہیں. سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو ابو طلحہ سے کہا کہ مجھے کوئی بچہ مل جائے خدمت کے لیے، کوئی ہو ساتھ میں میری خدمت کرے. ابو طلحہ اپنے سوتیلے بیٹے کو لے کر، انس بن مالک کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر بارگاہ الہی میں پہنچ گئے. اس سے بہتر کون ہوگا خدمت کے لیے؟ تو آپ سنتے ہیں نا کہ میں نے 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. انس بن مالک کہتے ہیں ساتھ رہا، خدمت کرتا رہا. وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اکثر و بیشتر میں دعا سنتا تھا. اور یہ آپ بات جو ہے ان دعاؤں کے حوالے سے مختلف احادیث میں مختلف صحابہ سے مختلف الفاظ سنتے ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اللہ رب لا اشرک بہ شیء پریشانیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا کرتے تھے. کسی اور صحابی کو آپ دیکھیں تو وہ آپ کو کہے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر تسبیحات کا ورد. کسی اور صحابی سے پوچھیں، عبداللہ ابن عمر سے پوچھیں، وہ کہے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو میں نے استغفار بکثرت کرتے ہوئے دیکھا. جب دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر استغفار. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر کے گردی گھوم رہی ہوتی تھی. سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو اکثر و بیشتر دعا سنی اس 10 سال کی خدمت میں، وہ یہ ہوا کرتی تھی اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل ومن غلبۃ الدین وقہر الرجال. مشہور دعا ہے، 8 چیزوں سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے. اکثر و بیشتر ہم سنتے ہیں. اس دعا کو اگر کسی کو یاد نہیں ہے لازمی یاد کریں. ساری دنیا کی، دین دنیا آخرت کی بھلائیاں، خیریں، سب کچھ آپ کو عطا ہو جاتی ہیں اس دعا کے اندر. جسمانی، ذہنی، ہر طرح کی تکلیف، پریشانی، مصیبت سے اس میں اللہ سے آپ نے پناہ مانگی ہے. لیکن مسئلہ سمجھنے کا یہ ہے کہ اللہم انی اعوذ بک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے مقرب اور سب سے زیادہ چاہنے والے ہیں. وہ یہ کہیں کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اللہ میں تیرا ساتھ چاہتا ہوں، اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں. کن چیزوں سے؟ من العجز والکسل، عاجز آنے سے، کہ کوئی کام کر نہ پا رہا ہوں، راستہ نہ بن پا رہا ہوں. کسل، سستی، کہ ہمت نہ ہو رہی ہو، راستے تو کھلے ہیں لیکن میرے سے خود سے اٹھا نہیں جا رہا. والجبن والبخل، اللہ ایسی بزدلی سے، ایسی کمزوری سے کہ میں دشمن کا مقابلہ نہ کر سکوں، اور ایسی بخیلی سے جو مجھے اپنے فرائض کو ادائیگی سے روک دے. ومن غلبۃ الدین وقہر والجبن والبخل والعجز اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن. ہم اور حزن سے، ہم اور حزن ایسی پریشانی، ایسی مصیبت جس کا تعلق ماضی اور مستقبل دونوں کے ساتھ ہو، جو انسان کے سر پہ سوار ہوتی ہے، جو اس کو ڈپریشن میں لے جاتی ہے، جو اس کو مریض بنا دیتی ہے. اللہ میں ان سے پناہ چاہتا ہوں. میں قرضے کے غلبے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، لوگوں کے غلبے سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ لوگ میرے سر پہ آ کے کھڑے ہو جائیں، لوگ مجھ پر حاوی ہو جائیں. میں ان سب چیزوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں. تیری پناہ اگر نصیب ہوگی تو ہی میری بگڑی بنے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بھی سن لیجئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر پہنچ کر کیا کرتے تھے. بستر پر لیٹ کر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لیٹتے تھے آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص بستر پر پہنچے، اور ایک آخری اذکار کافی سارے ہیں بستر پر انسان کو سوتے ہوئے، اذکار کافی سارے ہیں، نہ گانے سننے ہیں، نہ کوئی اور ادھر ادھر کی سوچیں لانی ہے، نہ اپنی دنیا جہان کی ٹینشنوں کو سوچنا ہے کہ کیا ہوا، کیا کرنا ہے، میرا مسئلہ کیسے حل ہوگا۔ اب معاملے کو اللہ کے سپرد کیجیے۔ اللہم انی اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک۔ اللہ میں اپنے نفس کو تیرے اب سپرد کر رہا ہوں، میں اپنے چہرے سے تیری طرف متوجہ ہو رہا ہوں، میں اللہ اپنی پیٹھ کو بھی تیری طرف پلٹا کے کر رہا ہوں کہ میری حفاظت تو ہر جانب سے، ہر طرف سے فرما۔ تیری محبت میں، تیری چاہت میں، رغبتاً و رہبتاً، تیری محبت میں، تیری چاہت میں، اور تجھ سے محبت والے ڈر کے ساتھ بھی یہ سب کام کر رہا ہوں۔ لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، نہ کوئی ملجا ہے نہ کوئی منجا ہے۔ ملجا وہ جگہ جہاں انسان مصیبت میں، پریشانی میں، حملے میں، ڈر میں، خوف میں پلٹ کے واپس آ جاتا ہے۔ منجا نجات کی جگہ، بچنے کی جگہ۔ تجھ سے نہ کوئی بچا سکتا ہے، وہ تو ہی ہے۔ تجھ سے کوئی اگر حفاظت دے سکتا ہے، وہ تو ہی ہے۔ تو میں تیری ہی حفاظت میں آتا ہوں، مجھے اپنی حفاظت میں لے لے اور مجھے محفوظ فرما دے۔ رات کے وقت بستر پر جب انسان پہنچتا ہے نا، اس کو بہت ساری پریشانیاں اس کے دماغ میں ہوتی ہیں، تنہا ہو جاتا ہے نا، اکیلا ہو جاتا ہے، خاموشی ہو جاتی ہے، آنکھیں بند ہوتی ہیں۔ اب ایک تصویر اس کے سامنے چلتی ہے اپنے مسئلوں کی، ان کے حل کے لیے، ان کے معاملات کے لیے۔ اسی لیے ڈاکٹر حضرات بھی کہتے ہیں ڈپریشن کا اور پریشانی کا جو نفسیاتی مسئلوں کا حل ہوتا ہے، یہ رات کے وقت زیادہ حملہ آور ہوتا ہے۔ رات کو 8-9 بجے سے زیادہ شروع ہوتا ہے، اور صبح فجر سے پہلے تک، آج کے حساب سے 2:30-3 بجے تک اس کا بڑا حملہ شدید رہتا ہے۔ اور جو لوگ اس مرض کا شکار ہوتے ہیں وہ عام طور پہ اس وقت میں بڑے پریشانی میں اور مصیبت میں رہتے ہیں، رات کو نیند نہیں آتی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میں اور آپ کیا سوچ رہے ہیں، میں اور آپ اپنے مسئلوں کو سوچ رہے ہیں۔ ہم ان مسئلوں کے اندر جو مسئلوں کو حل کرنے والا ہے اس کی طرف ان معاملات کو سپرد کرتے ہی نہیں ہیں، اس اللہ کی طرف پلٹتے ہی نہیں ہیں، اس اللہ کی چاہت کی طرف آتے ہی نہیں ہیں، اس اللہ کی ماننے کی طرف آتے ہی نہیں ہیں۔ اپنے آپ کو سپرد کیجیے اللہ کے، اپنے آپ کو اللہ کے ہاتھوں میں دے دیجیے، اپنے آپ کو اللہ کے معاملات کے سپرد کر دیجیے۔ پھر اللہ دیکھیے آپ کی اور میری کیسی بگڑی بناتا ہے، کیسے میرے اور آپ کے معاملات کو حل کرتا ہے۔ ایک انسان ہے نا، بچہ ہے چھوٹا 8-10 سال کا، اس کو نہیں پتا گھر میں کیا مسئلے چل رہے ہیں، کاروبار ہے نہیں ہے، گھر میں کیا جھگڑے ہیں، وہ اپنی سکون کی نیند رات کو بستر پر پہنچتا ہے، سکون سے سو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کو پتا ہے گھر میں ابا ہے، والد ہیں، بڑے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، وہ نپٹا لیں گے۔ یتیم بچہ ہوتا ہے نا، جس کے سر پہ کوئی آسرا نہیں ہوتا، وہ اس عمر سے پریشانی اٹھانا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے اوپر کوئی نہیں ہے، میں نہیں دیکھنا ہے میرے مسئلے۔ وہ پریشانی میں دن میں دھکے کھا رہا ہوتا، اس کو اس پریشانی کی احساس نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن ہوتا وہ پریشان ہے۔ ایک بندہ جس کے پاس اس کا رب ہے، جس کے پاس اس کا پروردگار ہے، جس کے پاس اس کا پیدا کرنے والا ہے، جس کے پاس کوئی ملجا اور منجا نہیں ہے سوائے اللہ کے، بندے کا بھروسہ پھر اللہ پہ پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، آفات میں ایسے ہی ہونا چاہیے۔ اللہ کی طرف پلٹنے کا، اللہ کی طرف آگے آنے کا، اللہ کی طرف چاہنے کا۔ انسان پریشانیوں میں جب اللہ کی طرف آتا ہے نا، خاص طور پہ پریشانی کے اندر، اور پھر جب اچھے حالات کے اندر اللہ اس کو آسودگی دے دیتا ہے، پریشانی سے نکال دیتا ہے، وہ اپنے رب کا شکر گزار بندہ بن جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اس معیت کی خاص دلیل ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمائی ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ ایسے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کیجیے۔ آپ کا، میرا مالک، خالق، مدبر، مسئلوں کو حل کرنے والا، سسٹم کو چلانے والا، میرے معاملات کو سدھارنے والا اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طرح سے اپنے ذہن میں رکھ لیجئے۔ کوئی واسطہ نہیں، کوئی وسیلہ نہیں، کوئی ذریعہ نہیں، کوئی طریقہ نہیں سوائے اس ایک طریقے کے جو انبیاء نے اپنایا ہے۔ انبیاء کا قرآن مجید آپ کے سامنے ہے، اٹھائیے۔ انبیاء کی دعائیں آپ کے سامنے ہیں، اٹھائیے۔ ہر نبی نے دعا کی ہے، اور ہر نبی نے ڈائریکٹ اللہ سے مانگا ہے۔ ہر نبی نے اپنے پریشانی میں سوائے ایک اللہ کے کسی اور سے طلب نہیں کیا معاملے کو۔
سیدنا آدم علیہ السلام ربنا ظلمنا، ڈائریکٹ ربنا، یہ ربنا ہمارا، تو ہمارا پروردگار ہے اللہ، میرے مسئلے کو تو نے حل کرنا ہے، میری پریشانی کو تو نے حل کرنا ہے، مجھ سے مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، جس درخت کو کے قریب جانے سے تو نے منع کیا تھا اس کے پاس میں چلا گیا، اس کو کھا لیا، اب یہ میں نے غلطی کی ہے، میں اقرار کرتا ہوں، ظلمنا انفسنا، اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، میں نے، میری بیوی نے۔ مسئلہ آگے یہ ہے کہ حل تیری طرف سے ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر بخشا نہیں، مسئلے کو حل نہیں کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، برباد ہو جائیں گے ہم۔ مسئلے کا حل تیری طرف سے چاہیے۔ سیدنا یونس علیہ السلام، وہ پریشانی کا عالم تو دیکھیے، کئی اندھیروں میں، فنادیٰ فی الظلمات، کئی اندھیروں کے اندر تھے۔ یعنی یہ دعا ایسی ہے جس کے بارے میں احادیث میں بھی ہے کہ کوئی بھی مکروب آدمی، پریشانی میں مبتلا آدمی سچے دل کے ساتھ اس کو پڑھتا ہے، ممکن نہیں ہے کہ اللہ اس کا مسئلہ حل نہ کرے۔ جعفر الصادق رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا ایک آدمی پریشانیوں میں مبتلا ہے، سو میں مبتلا ہے، ہم میں مبتلا ہے، غم میں مبتلا ہے، اور اس کے پاس یہ ہے، یہ جملہ ہے، اور پھر بھی وہ اپنے اللہ کی طرف پلٹ کر نہیں جاتا، پھر بھی وہ اپنے اللہ کی طرف آتا نہیں ہے، اپنے اللہ کی سے ڈائریکٹ نہیں ہوتا، پھر بھی اپنے اللہ کے سامنے اپنا مسئلہ رکھتا نہیں، میری سمجھ میں بات نہیں آتی۔ اور وہ جملہ آپ جانتے ہیں، ہمارے ہاں تو سوا لاکھ دفعہ کے جو ورد ہوتے ہیں، دانوں پر پڑھ بھی لیا جاتا ہے، مسئلہ پھر بھی حل نہیں ہو رہا ہوتا، کیونکہ وہ ایک دفعہ کا پڑھنا، فنادیٰ فی الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وہ ایک دفعہ کا جو انہوں نے پڑھا تھا، اس یقین اور اعتماد کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرتے میں سوا لاکھ دفعہ میں بھی نہیں وہ اعتماد حاصل کر پاتا۔ وہ بات میں جو کر رہا ہوں نا، وہ اصل وہ اس دل کی ہے کہ پریشانی کے اندر اللہ کے اوپر وہ اعتماد، وہ تفویض الامر، سپرد کر دے انسان اللہ کے، چھوڑ دے اللہ پر۔ کیسے حل ہوگا؟ میرا مسئلہ نہیں ہے، میں اس مصیبت سے کیسے نکلوں گا، اس پریشانی سے کیسے نکلوں گا، میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ اللہ نے حل کرنا ہے، کیسے کا معاملہ میرا نہیں ہے، میرا معاملہ یہ ہے کہ میں نے اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، میرے پاس کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے، میرے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، میرے پاس نکلنے کی کوئی راہ نہیں ہے سوائے میرے پروردگار کے۔ میرا اللہ مجھے اس پریشانی سے نکالے گا، میرا اللہ مجھے میری اس مشکل سے نکالے گا، اور وہ نکالتا ہے۔ جب بندہ اعتماد بھی ایسا ہی کرتا ہے تو وہ نکالتا ہے۔ ہاں، تھوڑا بہت بعض اوقات معاملہ بنتا ہے کہ بعض اوقات آپ دعا کرتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذلک ننجی المؤمنین، کہ انسان کو اس مشکل سے فوراً نکالا جانا، اس کے لیے اس میں عافیت ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے، اللہ فوراً مچھلی کے پیٹ سے باہر لے آتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے، التجا کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ تعالی فلبث فی السجن بضع سنین، خود مانگا تھا یوسف علیہ السلام نے، اب میرے سامنے دو مشکلیں ہیں، دو مصیبتیں ہیں، ایک مصیبت ہے دین کی، ایک مصیبت ہے دنیا کی۔ اس عورت نے کہا ہے یا جیل میں جانا پڑے گا یا جو میں کہہ رہی ہوں وہ کرنا پڑے گا یوسف علیہ السلام کو۔ اب یا جیل ہے یا گناہ ہے، دو میں سے ایک مصیبت کو اختیار کرنا ہے، خود اختیار کیا۔ عقل مندی یہی ہے کہ خود اختیار کیا، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اللہ جیل بھیج دے، اس گناہ میں نہیں جا سکتا۔ فاستجاب لہ ربہ، اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا، جیل میں ان کو بھیج دیا، اس گناہ سے محفوظ رکھا، لیکن اس جیل سے نکالا، فلبث فی السجن بضع سنین، کئی سالوں کے بعد، کئی سال وہ جیل میں رہے نبی ہو کر۔ میں نے وہی جملہ شروع میں ایک بات کہی تھی، ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی معیت خاصہ ایسی نہیں ہوتی کہ انسان مزے مزے میں رہے گا، اس میں اللہ تعالیٰ انسان کو تھوڑا بہت کندن میں، بھٹی کے اندر لگا کر، آگ میں جلا کر، آگ میں تھوڑا سا اس کو کندن بنا کے پھر اللہ نکالتا ہے، خوبصورت بنا کے نکالتا ہے، تیار کر کے نکالتا ہے۔ جیل میں رکھا چند سال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعب ابی طالب میں 3 سال قید میں گزارے۔ ان ایام کے متعلق تو چند صحابہ کہتے ہیں کہ ان ایام میں جب ہمارا بائیکاٹ تھا اور ہمیں محصور کر دیا گیا تھا مکہ کی اس گھاٹی کے اندر، کہ جہاں پر ہم سے کوئی بات کرنے والا نہیں تھا، ہم ایک جیل کے اندر تھے، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، ہم درختوں کے پتے ادھر ادھر جھاڑیوں کو چن چن کے کھایا کرتے تھے۔ درختوں کے پتے، اللہ کے مقرب بندے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر وقت اللہ کی طرف پلٹ رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، صحابہ کرام جو اللہ کی خاطر ایمان لے کر آئے اور اللہ کی خاطر تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، کھا کیا رہے ہیں؟ پتے، اور خود کہتے ہیں کہ
جب ان پتوں کے کھانوں کی وجہ سے ہمارے قضاء حاجت کا معاملہ ایسے ہی ہو گیا تھا جیسے بکری کی مینگنیاں ہوتی ہیں. انسان ہو کر ہم بھی، ہمارا معاملہ ان سے مختلف نہیں تھا. انتظار ہوتا ہے تھوڑا سا اللہ آزماتا ہے، تھوڑا سا اللہ چیک کرتا ہے. وہ اللہ کا اپنا نظام ہے. میں نے اللہ کے سپرد کرنا ہے اپنے معاملے کو، میں نے اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، میں نے اللہ کی طرف پلٹنا ہے. میرے پاس اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. یہ باتیں بار بار اس لیے میں دہرا رہا ہوں، یہ جملے بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں کیونکہ مشکلات ہمیں اپنے اوپر آنے والی، ہم سب کو، ہر فرد کو، ہر ایک کو ایک سے بڑھ کر ایک اپنی مصیبت لگتی ہے. میں آپ کی داستان سنتا ہوں، آپ کو لگتا ہے میرا مسئلہ بہت بڑا ہے، میری پریشانی بہت بڑی ہے، میرا غم بہت زیادہ ہے. لیکن لوگ کچھ آتے ہیں اپنے مسائل ہم سے بیان کر لیتے ہیں، کوئی دل کا بوجھ ہلکا کر لیتے ہیں، اپنی باتیں کر لیتے ہیں. آپ یقین جانیے ہر فرد کی کہانی سن کے لگتا ہے شاید اس کا پچھلے والے سے زیادہ مسئلہ سنگین ہے. میں آپ کو اپنی سناؤں، آپ کو لگے گا شاید میرے مسئلے آپ سے زیادہ ہیں. آپ کوئی اور آ کے مجھے سنائے گا، مجھے لگے گا مجھ سے زیادہ اس کا مسئلہ پریشان کون ہے. ہم میں سے ہر کوئی بتاتا نہیں ہے اور بتانا چاہیے بھی نہیں. یہ تو اللہ اور بندے کے بیچ کی باتیں ہیں، ہر ایک کو سنانے والی باتیں نہیں ہیں. کوئی شرعی مسئلہ ہے، کوئی شرعی حل چاہیے، کوئی دعا پوچھنی ہے، کوئی ذکر چاہیے، کوئی وظیفہ چاہیے، کوئی مسئلے کے حل کے لیے صبر چاہیے، کوئی بات چاہیے، کوئی چند جملے چاہیے. اس کے لیے انسان کسی کو کہہ سکتا ہے، علاج معالجے کے لیے، بات کے لیے، نصیحت کے لیے. ورنہ جگہ جگہ جا کے انسان بات نہیں کرتا. پریشانی سب کی ہیں، مسائل سب کے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کڑی کو نہیں پکڑ پاتے جو مسئلوں کے اندر ہمارا حل کر دے، اس رسی کو نہیں پکڑ پاتے جو مسئلوں کے اندر ہمارے مسئلے کو حل کر دے، اس طرف پلٹ کے آ نہیں پاتے جو اللہ کا در ہے، اللہ کا دروازہ ہے کہ جہاں سے ہمارے مسئلوں کا صحیح معنی میں حل ہوگا. اور اگر ہم میں سے کوئی آ جاتا ہے، کوئی آ گیا، اس نے 2-4 دن دعائیں کرنی، وظیفہ کر لیا، کوئی مہینے کا، 2 مہینے کا، 4 مہینے کا، وہ نتیجہ مانگتا ہے. وہ سوال کرتا ہے جی آپ نے کہا تھا وظیفہ پڑھنے کا، آپ نے کہا تھا دعا پڑھنے کا مسئلہ حل ہو جائے گا، 2 مہینے ہو گئے، 45 دن ہو گئے، 40 دن ہو گئے، 1.25 مہینہ ہو گیا، پڑھتے ہوئے ابھی تک مسئلہ حل نہیں ہوا. یہ کوئی دوائی ڈوز تھوڑی ہے کہ آپ نے ادھر کھائی اور ادھر آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. آج آپ نے بخار کی دوا کھائی اور مسئلہ حل ہو گیا. یہ تو آپ کا اللہ سے تعلق ہے، اور اللہ آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے. اللہ جس بندے کا ساتھ ہو جاتا ہے، جس بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، اس کے ساتھ اس کے معاملے تھوڑے سے مختلف ہوتے ہیں. اس کے لیے بندے کو تھوڑا سا سمجھنا چاہیے، اس کے لیے بندے کو صبر بھی کرنا چاہیے، اس کے لیے بندے کو اللہ سے اپنا تعلق بھی مضبوط کرنا چاہیے. جتنا تعلق انسان کا مضبوط ہوگا اتنا ہی انسان اللہ کے قریب ہوگا. آخر میں مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، جب بھی کوئی مصیبت آئے، جب بھی کوئی پریشانی کی خبر پہنچے، ہمارے ایک مزاج ہے، کسی کی وفات کی اطلاع آتی ہے، کسی کی وفات کا اعلان ہوتا ہے، تو ہمارے ایک مزاج ہے کہ ہم ذکر کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، ایک وظیفہ پڑھتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. اور ایک مزاج بن گیا ہے کہ یہ وظیفہ یا یہ ذکر یا یہ دعا صرف وفات کے لیے ہے. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی معیت کا ذکر کیا، اللہ کی معیت ہے صابرین کے ساتھ. پھر اللہ نے شہداء کا ذکر کیا، اس کے ساتھ ہی اللہ نے سورہ بقرہ میں اس چیز کو ذکر کیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تمہیں ہم آزمائیں گے ضرور. ایسا نہیں ہے کہ تمہیں آزمائے بغیر چھوڑ دیں، تمہیں طرح طرح سے آزمایا جائے گا. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. کوئی تمہیں کچھ تھوڑا بہت کبھی ڈرا کر، کبھی خوف، کبھی بھوک، کبھی مال، رزق، جان اولاد کی تنگی، ان کو کم کر کے، بچوں کی وفات، تمہاری اپنی وفات، تمہاری اپنی بیماری، تمہارے اپنے گھر بار کے افراد کی بیماری، کبھی رزق ہے نہیں، وافر نہیں ہے تو تم کھا نہیں سکتے اپنی صحت کی وجہ سے. وبشر الصابرین، خوشخبری ہے، سلام ہے، کامیاب ہے وہ آدمی جو صبر کر گیا، جو روک گیا اپنے آپ کو، جس نے اللہ کی شکوے شکایتیں نہیں کی، جو اس موقع پر اللہ سے تعلق بنا گیا. وہ لوگ ہیں الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جن کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. ہر مصیبت میں، ہر پریشانی میں، کوئی نقصان ہو گیا، کوئی کاروباری نقصان ہو گیا، کوئی بیماری آ گئی، کوئی اور مسئلہ بن گیا، کوئی بھی نقصان ہو گیا، کوئی بھی نقصان ہو گیا، عادت بنائیے گالیاں دینے سے، کوسنے سے، پیٹنے سے، ادھر ادھر بھاگنے سے، کوئی دھاگے چھلے سے، کوئی کڑا پہننے سے،
کوئی گلے میں تعویذ لٹکانے سے، کوئی حامان قارون کے نام کا تعویذ گلے میں باندھنے سے اللہ کی قسم مسئلے حل نہیں ہوتے۔ مسئلے حل ہوتے ہیں جب انسان اس یقین کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتا ہے، انا للہ، یہ لام لفظ اللہ میں یہ لام ملکیت کا ہے، میں تو ہوں ہی ملکیت اللہ کی، میرا مالک ہی اللہ ہے نا۔ اللہ کے سپرد کر دے انسان اپنے آپ کو، اپنے معاملات کو، اللہ کی طرف پلٹ کے بھاگے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ہم نے سب نے پلٹ کے اللہ کی طرف کل قیامت کے دن بھی جانا ہے۔ آج بھی میرے سارے معاملات اللہ کے سپرد ہیں، مالک بھی وہی ہے، خالق بھی وہی ہے، شروع میں اس نے سب کچھ دیا ہے، وہ پھر دے گا۔ سعید ابن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، تابعی ہیں، کہتے ہیں یہ جو ذکر اللہ نے ہمیں دیا ہے نا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ جو جملہ ہے یہ بڑا قیمتی جملہ ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ مجھے لگتا ہے، ان کا اپنا خیال ہے کہ یہ شاید پچھلے انبیاء میں بہت سو کو نہیں مل سکا، کیونکہ یہ تو تعلیم ہوتی ہے نا اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ بس سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کسی کو نہیں ملی، خزانے سے آئی ہیں خاص، کسی نبی کو نہیں ملی۔ تورات زبور میں اس جیسی کوئی چیز اللہ نے نازل نہیں کی، سورہ فاتحہ جیسی کوئی چیز اللہ نے پچھلی کتابوں میں نازل کی۔ تمہارے لیے خاص تحفہ ہے امت محمدیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خاص آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے تحفہ ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات سورۃ الفاتحہ، وہ اسی انداز میں کہتے ہیں کہ یہ خاص ایک قسم کا لگتا ہے تحفہ ہے، کیونکہ اگر یہ ملا ہوتا تو یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کی جدائیگی پر اتنی مصیبتوں کے اندر یا اسف علی یوسف یہ جملے اپنی زبان پر نہ کہتے، ان کی زبان پر بھی یہی آتا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو جس اذیت میں وہ آئے، جس تکلیف میں وہ آئے، جس پریشانی نے ان کو گھیرا، اس پریشانی میں اللہ نے کسی بھی نبی کی زبان سے ہمیں جملہ نہیں دیا۔ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیجیے، اللہ پر اعتماد کیجیے، اللہ پر بھروسہ کیجیے 100%، ایک ذرہ برابر بھی شک نہ ہو، ایک ذرہ برابر بھی اس کے اندر ایسا نہ ہو کہ ممکن ہے نہ ہو۔ شک والی بات کسی بھی نوعیت میں، کسی بھی زاویے کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ سپرد کر دیجیے اللہ کے اپنے آپ کو، ان دعاؤں کا اہتمام کیجیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے سوتے وقت، وہ جو خاص وقت ہے جب انسان کو آ کے پریشانیاں گھیرتی ہیں، جو دعا میں نے ذکر فرمائی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ سے پناہ مانگیے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل ومن غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ آپ نمازوں میں دعائیں کرتے ہیں، آخر میں تحیات میں، تشہد میں، سلام پھیرنے سے پہلے، وہاں ان دعاؤں کا آپ کا ذکر ورد ہونا چاہیے۔ آپ کے خاص مواقع ہیں، ان موقعوں پر ان اللہ سے ان التجاؤں کا، ان دعاؤں کا اہتمام کیجیے، سپرد کر دیجیے اپنے آپ کو اللہ کے، اپنے آپ کو اللہ کے اختیار میں دے دیجیے، جو آپ کا اختیار ہے وہ بھی اللہ کے اختیار میں دے دیجیے۔ پھر دیکھیے اللہ آپ کے لیے کیسے راستے نکالتا ہے۔ راستہ نکلے گا ضرور، بندے کو اپنے اپنی طرح سے اللہ کے قوانین ہوتے ہیں، نظام ہوتے ہیں، جو جملہ میں نے شروع میں کہا تھا، اللہ کا ایک نظام ہے اس دنیا کو چلانے کا۔ سب کو سب کی خواہش کے مطابق اگر ملتا رہے گا، سب کو سب کی چاہت کے اگر مطابق ملتا رہے گا تو زمین کا نظام برباد ہو جائے گا۔ ہر ایک کو اس کے انداز سے دیا جاتا ہے۔ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، جسے اللہ چاہتا ہے، جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اس کو آخرت میں کامیاب کرتا ہے، اس کو آخرت میں عطا کرتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا أما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں بہت مقامات پہ پریشان ہوئے، اور اس پریشانی کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو قرآن مجید میں کئی بار تسلی دی ہے، آپ کو اطمینان دیا ہے، اور اس اطمینان کے اندر اللہ نے آپ کو واضح فرمایا کہ ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے پروردگار نے آپ کو چھوڑا ہی نہیں ہے، آپ کا ساتھ تھوڑی چھوڑا ہے، آپ کو اکیلا بے یار و مددگار کبھی اس نے نہیں چھوڑا۔ آپ پر تکلیفیں آئی ہیں، آپ پر مصیبتیں آئی ہیں، آپ کی پوری زندگی پریشانیوں میں گزری ہے، پوری زندگی، لیکن آپ کے پروردگار نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے۔ بات کو ذرا سمجھیے گا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یہ اکثر و بیشتر ہم نماز میں
تلاوت سنتے ہیں ائمہ اکرام سے، بڑی خوبصورت صورت ہے۔ آخرت آپ کے لیے اولا سے بہتر ہے، آپ کا دنیا کا انجام بھی، دنیا کا اینڈ بھی، آنے والا وقت بھی گزرے ہوئے وقت سے بہتر ہوگا، بہتر سے بہتر آپ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ جو دین اللہ نے آپ کو دیا، جس کی خاطر آپ نے تکلیفیں اٹھائی ہیں، اس کو بھی اللہ تعالیٰ چڑھتے ہوئے سورج کی طرح بلند کرے گا۔ وہ دین کہاں کہاں تک پہنچے گا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی اپنی زندگی میں بشارتیں دے دی تھیں صحابہ اکرام کو، حالانکہ تھے تکلیفوں میں، تھے غزوہ احزاب میں، جب سارے مشرکین نے آ کر، سارے عرب نے آ کر آپ کو گھیرا ہوا تھا، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، مدینہ کو گھیر کے رکھا ہوا تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کدالیں مار رہے ہیں توڑنے کے لیے، خندق کھودنے کے لیے، تو ان کدالوں کے اندر پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے، کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں، اور آپ اس وقت ایک کدال مار کر اس پتھر کو توڑتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ میں نے کسریٰ کا محل ٹوٹتا ہوا دیکھا ہے، یہ قیصر کا محل ٹوٹتا ہوا دیکھا ہے۔ یہ اللہ نے منظر آپ کو اتنی شدت کی بھوک میں، اتنی شدت کے خوف اور رعب کے اندر، یہ مناظر اللہ کی طرف سے آپ کو تسلی کے لیے پہلے ہی دکھا دیے گئے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، صبر کرے انسان، تھوڑا سا نتیجے کا انتظار کرے۔ اور وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آخرت جو آخرت ہے، جو کل قیامت کا دن ہے، جو جنت ہے، وہ یقیناً آپ کے لیے اس دنیا سے بہت بہتر ہے۔ اور اللہ نے آخرت آپ کے لیے چن کے رکھی ہے کہ جنت کا دروازہ آپ کی دستک پر کھلے گا، آپ کو سب سے پہلے قبر سے اٹھایا جائے گا، آپ وہ فرد واحد ہوں گے جس کی سفارش پر ساری انسانیت کے حساب و کتاب کو اللہ تعالیٰ شروع کرے گا۔ آپ کو سید ولد آدم یا ولد آدم قرار دیا گیا ہے، آپ کو جنت میں وہ مقام محمود وسیلہ عطا کیا گیا ہے جو کسی انسان کو نہیں عطا ہوگا۔ آپ کی شفاعت سے، آپ کی سفارش سے بہت سے گناہگار اللہ ان کو معاف کر دے گا، اللہ ان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کیا چاہیے انسان کو، یہ انسان بھی فیصلہ کر لے۔ یہ دنیا ہے اور آخرت ہے، ہم میں سے ہر شخص کے سامنے وقتی ہے دنیا، تھوڑا ٹائم ہے، تھوڑی پریشانی ہے، تھوڑی مصیبت ہے، آگے انشاءاللہ راحت ہی راحت ہے۔ اللہ ہم سب پہ اپنا خاص کرم و فضل فرمائے۔